السلام علیکم دوستو، میں ہوں انیس محمود اور آج ہم دیکھیں گے کہ سیریا میں جو ریسنٹلی نئے سرے سے جو حملے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں میڈیا کا کیا کہنا ہے۔ تو الجزیرہ جو ہے یہاں پہ ایک آرٹیکل انہوں نے پبلش کیا ہے، میپنگ ہو کنٹرولز وٹ ان سیریا، مطلب سیریا میں کون سا گروہ جو ہے وہ کس ایریا کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ بول رہے ریبلز لیڈ بائی حیات تحریر الشام سیز کنٹرول آف لارج پارٹس آف ایلیپو۔ تو ایلیپو جو ہے یہ ڈیشڈ علاقہ ہے، یہاں ڈیش ڈیش جو ہے اسٹرائپس ہے، یہ ایلیپو ہے، مطلب نارتھ ویسٹرن سیریا جو ہے یہ سیریا کی ایک سب سے بڑی سٹی ہے، حلب بھی جس کو بولتے ہیں، انگلش میں ایلیپو بولتے ہیں اس کو، جو یہ یلوئش ہے، یہ امریکہ اور کردوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ یلو ایریا مطلب نارتھ ایسٹ کا علاقہ جو ہے۔ یہ بلو کلر کے جو ہے یہ ترکی نے بفر زونز بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ پھر سے جو ہے سیریا میں ایک بار پھر ابھر کے سامنے آیا ہے یہ گروہ حیات تحریر الشام کے نام سے۔ تو ہم دیکھتے ان کا کیا کہنا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے جو یہ ریبل فورسز ہے، حیات تحریر الشام ان کو لیڈ کر رہا ہے، وہ حلب کی طرف، ایلیپو کی طرف اور حاما کی طرف جو ساؤتھ میں ہے، وہ انہوں نے سرپرائز اٹیک کیا تھا، جس سے جو ہے یہ 13 سال پرانا جو 2011 میں شروع ہوا تھا سیریا میں یہ انقلاب عرب سپرنگ کے نام سے، جو پھر بعد میں داعش بھی اس میں شامل ہو گیا، اور وہ جو آپ کے ذہن میں ہوگا وہ بہت ہی خطرناک سینز جس میں وہ لوگوں کے سر تن سے جدا کر کے ان کو فلما کے پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو سیریا کی جو ملٹری ہے، ان کے الجزیرہ کے حساب سے انہوں نے ٹیمپرری ٹروپ وڈرال کیا ہے ان ایریاز سے سیٹرڈے کو۔ تو حلب جو ہے یہ ایلیپو کے نام سے بھی جو جانا جاتا ہے، یہ اس ملک یعنی سیریا کا دوسرا بڑا شہر ہے، نارتھ ایسٹ میں پڑتا ہے سیریا کے۔ تو سیرین آرمی نے کہا ہے کہ یہ واپس جو ہے اپنی طاقت بحال کریں گے اور پھر پریپریشن کریں گے اور انتظار کریں گے، اور ری انفورسمنٹ جب ان کے پاس آتی ہے تو یہ واپس اٹیک کریں گے۔ یہ الجزیرہ کا پرسپیکٹ۔ تو اب ہم دیکھتے اور میڈیا چینلز کا کیا پرسپیکٹو ہے اس پہ۔ تو یہ پریس ٹی وی ہے، الجزیرہ جو ہے اس کو قطر کنٹرول کرتا ہے، قطر سے ہی چلتا ہے وہ نیٹ ورک۔ تو پریس ٹی وی ایران سے چلتا ہے۔ تو انہوں نے الگ طریقے سے پیش کیا ہے اس کو الجزیرہ نے، اور ایران بھی الگ طریقے سے اس کو جو ہے پیش کر رہا ہے۔ ان میں ویسٹ ایشیا کا ہم دیکھتے ہیں، ویسٹ ایشیا میں جو ہے یہ ون آور ایگو ہے، آج 2 دسمبر 2024 کو، یہ بول رہے ہنڈریڈز آف تکفیری ٹیررسٹس کلڈ ان سیرین آرمیز اٹیکس نیئر ایلیپو حاما۔ تو اس سٹوری کو ہم چیک کرتے ہیں۔ وہ ایک ویڈیو بھی دکھایا انہوں نے، اس کو پلے
بہت ہی خطرناک منظور ہے یہاں پہ، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو، بہت ہی خطرناک ہے۔ او، تو یہ ویڈیو انہوں نے ڈالا ہے اپنی ویب سائٹ پہ۔ یہ بول رہے کہ ہنڈریڈز آف Takfiri terrorists have been killed in Syria as the army is preparing or pressing ahead with its anti-terror operation. تو یہ منڈے کی رپورٹ بول رہے ہیں، یعنی کہ آج کی۔ سیریا کی جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 320 سے زیادہ جو ہے دہشت گرد مارے گئے ہیں حلب کے گرد و نواح میں اور ادلب اور حامہ کے۔ تو جو ابھی تک جو جاں بحق ہوئے ہیں 1300 ہوئے ان کے رپورٹ کے حساب سے، 1300 the number of تکفیریز جو مارے گئے ہیں، جو جوائنٹ آپریشن شروع کیا تھا سیریا اور رشیا نے مل کے پچھلے ہفتے سے، جب ان دہشت گردوں نے جو ہے کوشش کی تھی کہ پھر سے ان شہروں پر جو حلب پر قبضہ کرے۔ تو اب ہم کچھ ویسٹرن نیوز کا دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹیلی گراف۔ ٹیلی گراف جو ہے یہ یو کے سے چلتا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے انڈیا کی خبر دی ہے۔ یہاں پہ ورلڈ ہم دیکھتے ہیں۔ نہیں، یہ وہ والا ٹیلی گراف نہیں ہے، ٹیلی گراف یو کے ہمیں دیکھ، یا گارڈین دیکھ لیتے۔ یہ برٹش ڈیلی نیوز پیپر ہے۔ تو یہاں پر مڈل ایسٹ سیکشن ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ کوکیز کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے ان کی طرف سے۔ تو یہاں پہ بیروت اور خارتوم کی خبر دی ہے انہوں نے، تو انہوں نے سول وار کا نام دیا ہے اس کو۔ پریزیڈنٹ بشار الاسد's forces were driven from Aleppo۔ تو یہ پیش کر رہے کہ جو بشار الاسد کی جو فورسز ہے، سیرین آرمی جو ہے، اس کو مار بھگایا ان حیات تحریر شام اور باقی گروہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ پورے گڈ مارننگ 8 years ago indiscriminate، تو یہاں پہ انڈسکریمنیٹ لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے، انڈسکریمنیٹ رشین ایئر اسٹرائکس helped Syrian ruler Bashar al-Assad's forces drive rebels from Aleppo, the country's second largest city. Assad's victory in Aleppo, once a symbolic stronghold of the Syrian rebellion, relied on a brutal surrender or starve strategy that killed thousands of civilians and forced many more to flee. It was seen as a turning point in country's civil war, which has largely been in a state of stalemate since 2020۔ تو یہ بول رہے ہیں لاسٹ ویک جو ہے، جو یہ باغی تھے، انہوں نے ایلیپو کو سیز کرنے کے لیے ایک آپریشن سٹارٹ کیا ایک بار پھر، اور اسد کی جو گورنمنٹ ہے اس نے جو یہ بہت بڑا خطرہ ان سالوں میں فیس کیا۔ تو یہ بول رہے کہ
یسٹرڈے کل جو ہے سیریا اور رشیا کی ایئر اسٹرائکس نے اپوزیشن کنٹرول ایریاز پہ بمباری کی، اور آگے جو ہونے والا ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ تو یہ تھا گارڈین کا پرسپیکٹو۔ کچھ امریکن نیوز چینل دیکھتے ہیں ہم، فار ایگزامپل نیو یارک ٹائمز۔ یہاں پہ ورلڈ کا سیکشن ہے۔ یہ ہو رہا ہے فائٹنگ ریجز ان سیریا ایز ریبلز ایڈوانس، فورسز opposed to President Bashar al-Assad have captured the Aleppo airport and are attacking۔ تو یہاں پہ پہلے سائن اپ کرنا ہے، اس پہ وہ میں نہیں کرنے والا ہوں ابھی۔ Forces opposed to President Bashar al-Assad have captured the Aleppo airport and are attacking the western city of Hama, according to local officials and a Britain-based war monitor۔ تو اب ہندو کا دیکھتے ہیں، جو انڈین نیوز پیپر ہے، دا ہندو۔ تو یہاں پہ ورلڈ کا سیکشن ہمیں دیکھنا ہے۔ یہاں پہ بائیڈن کے بارے میں نیوز ہے، اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کے بارے میں نیوز ہے، اور یہ سیریا انسرجنٹس، پش انسرجنٹس انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے۔ کچھ نے ریبل کیا ہے، کچھ نے ٹیررسٹ کیا ہے۔ آپ پہ ہی فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہے۔ Syria insurgents push their advance toward second largest city Aleppo۔ 29 نومبر کو یہ پبلش ہوا آرٹیکل۔ Syrian insurgents advance on Aleppo, seizing control of strategic areas, violating agreements, displacing families and using new weapons۔ تو یہ نیو ویپنز کہاں سے آ رہے ہیں وہ یہی لوگ جانتے ہوں گے۔ بول رہا ہے thousands of Syrian insurgents، ہزاروں جو سیرین انسرجنٹس ہے، pushed on with their advances on government-held areas in the country's northwest, reaching the outskirts of Syria's second-largest city, Aleppo, and wresting control of several strategic towns and villages along the way, activists and fighters said Friday, November 29, 2000۔ تو یہ ہم اگر دیکھیں گے ان ٹوٹل، مطلب جو ہے سیریا کی جنگ سٹارٹ ہوئی تھی 2011 میں، جب عرب سپرنگ سٹارٹ ہوا تھا۔ عرب سپرنگ کا مطلب ہے کہ بہت سے عرب ممالک میں جو ہے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے حکومتوں کے خلاف، تاکہ وہ وہاں کا حکومتی نظام جو ہے، سیاسی نظام جو ہے، اس کو بدل سکے۔ اسی دوران 2011 میں جو ہے سیریا میں بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ داعش، النصرہ اور باقی دہشت گرد گروپ جو ہے ان کی شکل اختیار کر گیا، جنہوں نے بہت ہی بے رحمانہ طریقے سے لوگوں کے سر اڑائے اور اس کو لوگوں کے سامنے فلما کے پیش کیا۔ تو اب جو ہے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان پچھلے ہفتے ہی جو ہے سیز فائر لاگو ہوا، اور اس کے بعد ہی یہ ناردرن سیریا سے جو ہزاروں
HTS حیات تحریر الشام کے جو دہشت گرد کہے یا باقیوں کے حساب سے اور کچھ، تو انہوں نے سینس کیا کہ جو ہے حزب اللہ، ایران، رشیا، یہ تو کمزور ہو چکے ہیں ابھی اسرائیل کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے، اور رشیا جو ہے یوکرین کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے، یہ سب جو ہے کمزوری کا شکار ہے ابھی، جو اسد کے الائز ہیں۔ تو انہوں نے اٹیک سٹارٹ کیا، اور ان کے پاس جو ہے بہت ہی ایڈوانس قسم کے ڈرون بھی ہے، ابھی ایڈوانس قسم کے ویپنز بھی ہیں۔ وہ کہاں سے آ رہے ہیں اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا تھوڑا بہت سیریا کی سچویشن کے بارے میں انالیسز، باقی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس بارے میں، ڈفرینٹ جو ہے اخبار، ڈفرینٹ کنٹریز کے جو ماؤتھ پیسز کہہ سکتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں، اور آخری رائے جو ہے وہ آپ خود بنا سکتے ہیں۔ ایک ہی سورس پہ ریلائی کرنا کوئی صحیح بات نہیں ہے، اس سے آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔